میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور بہنوں، یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا ہمیں بہت سے راستے دکھاتی ہے، کبھی فیشن، کبھی سوشل میڈیا، کبھی دوستوں کا دباؤ، لیکن اصل راستہ ہمیشہ خدا کے کلام میں ہے۔ اور آج ہم مل کر سیکھنے جا رہے ہیں ان 7 زبردست لیسنز کو جو خاص طور پر کرسچن ٹین ایجرز کے لیے بائبل مقدس میں رکھے گئے ہیں۔ یہ سبق آپ کی زندگی کو مضبوط بھی بنائیں گے، روشن بھی کریں گے اور آپ کو سکھائیں گے کہ یسوع کے ساتھ کھڑے رہ کر کیسے دنیا میں ایک مثال بنا جا سکتا ہے۔ تو چلیے دوستو، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سبق۔ ہمیشہ اچھے دوست چنیں۔ امثال 13واں باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، وہ جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہوگا، پر احمقوں کا ساتھی ہلاک کیا جائے گا۔ دوست نوجوانی کی زندگی کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ برے دوست گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں، جھوٹ، لڑائی، بری عادتیں، لیکن اچھے دوست آپ کو دعا، ایمان اور خدا کے قریب کرتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ سو میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور بہنوں، ایسے دوست بنائیں جو آپ کے ساتھ دعا کریں، نہ کہ صرف وقت ضائع کریں۔ اپنے دوستوں کو دیکھ کر اندازہ لگائیں، کیا وہ آپ کو خدا کے قریب کر رہے ہیں یا دور؟ اگر دوست آپ کو گناہ کی طرف کھینچتے ہیں تو ہمت سے ان سے دور ہو جائیں۔ ہمارا دوسرا سبق ہے دل کی حفاظت کرنا۔ امثال 4 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ دل ہمارے خیالات اور جذبات کا مرکز ہے۔ جو کچھ ہم دیکھتے اور سنتے ہیں وہی دل میں جمع ہوتا ہے۔ اگر ہم دعا اور خدا کے کلام کی باتوں سے اپنے دل کو بھریں گے تو ہماری زندگی پاکیزہ ہو جائے گی۔ سو میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موبائل اور انٹرنیٹ پر وہی چیز دیکھیں جو آپ کے ایمان کو بڑھا سکے۔ ہر روز بائبل مقدس پڑھ کر اپنے دل کو خدا کے کلام سے بھریں۔ تیسرا سبق ہے دوسروں کے لیے مثال بنیں۔ پہلا تموتھیوس 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کیا پتہ ایمان کی گہرائی کا، لیکن بائبل نوجوانوں کو ہی کہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی سے دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ دنیا کو دیکھنے دے کہ ایک نوجوان کس طرح خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ کے الفاظ، آپ کا رویہ، محبت، ایمان اور پاکیزگی ہی آپ کا گواہ ہے۔ سو میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور بہنوں، جھوٹ اور بری زبان سے دور رہیں تاکہ لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہوں۔ محبت میں دوسروں کے لیے قربانی دینے والے بنیں۔ پاکیزگی میں اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ لوگ کہیں یہ نوجوان واقعی خدا کا ہے۔ ہمارا اگلا سبق ہے پہلے خدا کو تلاش کریں۔ متی 6 باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ نوجوان زیادہ پڑھائی، نوکری اور مستقبل کی فکر کرتے ہیں، لیکن یسوع نے کہا کہ سب سے پہلے خدا کو تلاش کرو۔ جب آپ خدا کی رضا کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں گے تو باقی سب کچھ خود بخود ملے گا۔ سو میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور بہنوں، ہر دن کا آغاز دعا اور کلام سے کریں۔ فیصلے کرنے سے پہلے دعا میں خدا سے رہنمائی مانگیں۔ دنیاوی چیزوں کو خدا سے زیادہ اہمیت نہ دیں۔ ہمارا 5واں سبق ہے ڈرے مت، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ یشوع 1 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ امتحان یا مستقبل، یہ سب نوجوانوں کے لیے دباؤ کا باعث ہے، لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے داؤد نے جاتی جولیت سے ڈرنے کی بجائے خدا پر بھروسہ کیا، ویسے ہی ہم بھی ہمت رکھ سکتے ہیں۔ سو میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور بہنوں، جب خوف آئے تو یاد کریں کہ خدا آپ کا محافظ ہے۔ بڑے فیصلوں میں دعا کریں اور اعتماد رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ مشکل وقت میں زبور 23 کو پڑھیں اور یقین رکھیں کہ خداوند آپ کا چرواہا ہے۔ آج کا ہمارا 6واں سبق ہے ہمیشہ ایمان سے جئیں۔
इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। ईमान मसीही ज़िंदगी की बुनियाद है। ईमान का मतलब है वो मानना जो नज़र नहीं आता, पर खुदा पर भरोसा रखना। सो मेरे अजीज़ नौजवान भाइयों और बहनों, रोज़मर्रा के मामलात में ईमान के साथ दुआ करें, खुदा के वादों को याद रखें, चाहे हालात मुश्किल ही क्यों ना हो। याद रखें, ईमान पहाड़ों को भी हिला देता है। सो हमारा आज का 7वां और आखिरी सबक है दूसरों से मोहब्बत करना। यूहन्ना 13वां बाब और उसकी 34वीं और 35वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यीशु ने कहा कि शागिर्दों की पहचान मोहब्बत है। दुनिया में नफरत, हसद और मुकाबलाबाजी आम है, लेकिन एक मसीही नौजवान को मोहब्बत, मुआफ़ी और सब्र के ज़रिए दूसरों को यीशु दिखाना है। सो मेरे अजीज़ नौजवान भाइयों और बहनों, किसी ने अगर तकलीफ़ दी है तो उसे मुआफ़ करें, जैसे यीशु ने मुआफ़ किया। दूसरों की मदद करें, चाहे वो आपके दुश्मन ही क्यों ना हो। मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि अमल में भी ज़ाहिर करें। उम्मीद है कि आपने इन 7 लेसन से कुछ सीखा होगा और ये पैगाम आपके दिल को ज़रूर छुआ होगा। मेरी दुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में इन बातों पर अमल करेंगे और यीशु के करीब रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करें कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सबक पसंद आया, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा याद रखें कि आप सिर्फ आज के नौजवान नहीं बल्कि यीशु के सिपाही और आने वाले कल के हीरो हैं।